چین کے ایک گاؤں میں ایک بوڑھا چینی رہتا تھا جس کے پاس نہ کھانے کو پوری روٹی تھی اور نہ تن ڈھانپنے کو پورا کپڑا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عہد کے بادشاہ بھی اس پر رشک کرتے تھے اور اس کی خوش قسمتی کے تذکرے اپنے درباروں میں کیا کرتے تھے۔ اس بوڑھے کے پاس ایک نہایت ہی خوبصورت سفید گھوڑا تھا جس کا ثانی اس عہد کی ساری دنیا میں اور کہیں نہیں تھا۔ ایسا خوبصورت، صحت مند، جوان سال اور کھلے قدموں کا گھوڑا جب جنگل سے شام کے وقت گاؤں میں داخل ہوتا تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا بادل کا ایک بڑا سا سفید ٹکڑا آسمانوں سے اتر کر آبادی کے اندر چلا آ رہا ہے اور لوگوں کے درمیان رحمتیں بکھیرتا جا رہا ہے۔ بادشاہوں نے بوڑھے کو اس گھوڑے کی منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ کیا، اپنی اپنی سلطنتوں کے پسندیدہ قطعے اس کے نام کرنے کا یقین دلایا، لیکن وہ بوڑھا نہ مانا اور یہی کہتا رہا، بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا نہیں، ایک شخص ہے، میرے گھر کا رکن ہے، ایک فرد ہے، میں اسے کس طرح سے بیچ سکتا ہوں؟ کیسے اپنے گھر کے ایک فرد کا سودا کر سکتا ہوں؟ مجھے جان کی امان دے کر معاف کیا جائے اور خدارا میری حفاظت فرمائی جائے۔ بوڑھا غریب تھا اور غریب کو ہر طرح کا لالچ ہوتا ہے اور ہر غریب اپنی زندگی جلد سے جلد بہتر بنانے کے لیے دن رات اسکیمیں بنایا کرتا ہے۔ لیکن یہ بوڑھا لوگوں کی نظر میں کچھ احمق قسم کا بوڑھا تھا۔ اس نے ہر مرتبہ گھوڑا بیچنے سے انکار کر دیا۔ ایک صبح جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سفید گھوڑا اپنے کوٹھے میں نہیں ہے اور تھوڑی دور کے بعد اس کے سموں کے نشان بھی غائب ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس بوڑھے پر لان تان کی اور یک زبان ہو کر کہا، کنگلے جھڑوس، اب خوش ہے؟ جب تجھے اس گھوڑے کی منہ مانگی رقم ملتی تھی، زمینیں، مربے اور ہیرے جواہرات ملتے تھے تو تو نے انکار کر دیا۔ اب اچھا رہا ہے کہ گھوڑا بھی گیا اور ہاتھ بھی خالی رہے۔ بوڑھے نے کہا، دیکھ لو۔ لوگوں نے کہا، بدقسمت انسان ہے، پہلے ہی سے معلوم تھا کہ گھوڑا ایک دن چوری ہو جائے گا اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ آخر تیرے جیسا کنگلا جسے ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے، اس قدر قیمتی گھوڑے کی حفاظت کیوں کر سکتا تھا؟ اچھا ہی ہوا، تیری یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ بوڑھے نے کہا، اتنی دور کیوں جاتے ہو اور ایسی تنقیدیں کیوں نکالتے ہو؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ گھوڑا اپنے تھان پر نہیں ہے، کوٹھے کا دروازہ کھلا ہے اور گھوڑا ناموجود ہے۔ اتنی بات تو حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، باقی سب مفروضے اور اندازے ہیں۔ اس میں بدقسمتی یا کم قسمتی کی کیا بات ہے؟ کیوں مجھے تانے سے دیتے ہو اور کیوں مجھے برا بھلا کہتے ہو اور یہ نتیجہ کدھر سے نکالتے ہو کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے؟ اتنی بات ضرور ہے کہ گھوڑا تھا، اب نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، بدنصیب بڈھے، ہم کوئی فلسفی یا عالم فاضل لوگ تو نہیں ہیں، البتہ تجھ سے سیانے ضرور ہیں۔ اور مورخ، سیدھی سی بات ہے جسے ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ پہلے تیرے پاس ایک بیش بہا خزانہ تھا، اب نہیں رہا، اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات اور کیا ہوگی؟ بوڑھے نے سر جھٹک کر کہا، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، میں آپ لوگوں کے منہ نہیں لگوں گا، لیکن اپنی بات میں پھر بھی دہراؤں گا اور آخری دم تک اسی پر ہی قائم رہوں گا کہ کوٹھا خالی ہے اور گھوڑا چلا گیا ہے۔ باقی اور میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے، نفع ہے یا نقصان ہے، بہتری ہے یا بربادی ہے۔ گھوڑے کا چلا جانا کسی پوری بات کا ایک حصہ ہے، پوری بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں پوری بات کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے۔ لوگ ہنسے اور انہوں نے بوڑھے کا ٹھٹھا اڑایا کہ بڈھا پاگل ہو گیا ہے۔ سیانوں نے کہا کہ اتنے بڑے نقصان پر
کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک مفلس اور کلاش بڈھا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اور بظاہر سیانوں کی بات تھی بھی درست۔ جو شخص اس بڑھاپے میں جنگل سے لکڑیاں چن چن کر لاتا ہو اور گھر گھر جا کر بیچتا ہو کہ رات کی روٹی کے لیے گھر والوں کے لیے مٹھی بھر آٹا آ جائے، اس کا اتنا بڑا خزانہ لٹ جائے تو اسے پاگل ہی ہونا ہوا۔ 21 دن بعد آدھی رات کے وقت بوڑھے کا سفید گھوڑا واپس آ گیا۔ دراصل وہ چوری نہیں ہوا تھا، رستہ کھلا پا کر جنگل کی طرف نکل گیا تھا اور دور کہیں نامعلوم وادیوں میں اتر گیا تھا۔ 21 دن کی دشت نوردی کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹا تو اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ 12 جنگلی گھوڑوں کا ایک غول تھا، جن کے حسن اور جوانی پر نگاہیں نہیں ٹکتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ پھر سے بوڑھے کے دروازے پر جمع ہو کر کہنے لگے، بڑے میاں، واقعی تم سچے تھے اور ہم جھوٹے۔ گھوڑے کا چلے جانا بدقسمتی نہیں تھی بلکہ خوش قسمتی تھی، بہت بڑی خوش قسمتی۔ ایسے خوبصورت اور اعلیٰ درجے کے گھوڑے تو کسی شہنشاہ کے استبل میں بھی نہ ہوں گے۔ ہم لوگ تم سے اپنے کہے کی معافی مانگنے آئے ہیں اور آپ کو آپ کی خوش قسمتی پر مبارکباد دینے آئے ہیں۔ بوڑھے نے ہنس کر کہا، اب کی بار پھر آپ اپنے اختیار سے باہر نکلے جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اپنے مفروضوں اور اندازوں میں گھر کر بات کر رہے ہیں، اور حقیقت صرف اسی قدر ہے کہ گھوڑا چلا گیا تھا، اب واپس آ گیا ہے، اور جو واپس آیا ہے تو اپنے ساتھ 12 گھوڑے اور لے آیا ہے۔ اس پورے واقعہ پر ہم کوئی فیصلہ کیوں کر دے سکتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے یا بری، خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی؟ یہ تو بس ایک خبر ہے، ایک ٹوٹا ہے، ایک جزو ہے۔ اصل بات اور اصل کل پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ پھر میں کس طرح سے کہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی؟ لوگوں نے حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر کہا، جب تک مجھے پوری بات کا علم نہ ہو جائے، سارا کل میرے سامنے نہ آ جائے، میں کس طرح سے حکم لگا دوں کہ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا، کوئی حکم نہیں لگا سکتا۔ میں اپنی بے فیصلگی کے اندر خوش ہوں، مجھے ایسا ہی رہنے دیجیے۔ اس مرتبہ لوگوں نے ڈر کے مارے بوڑھے کے ساتھ کوئی بحث نہ کی کہ شاید پہلے کی طرح اب بھی وہ ٹھیک ہی ہو۔ انہوں نے اپنے اپنے سر جھٹکے اور اس کے دروازے سے چلے گئے۔ اس کنگلے بوڑھے کا ایک نوجوان بیٹا تھا، بہت خوبصورت، بڑا بانکا، بڑا چھبیلا۔ لڑکیاں اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھیں اور وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ بوڑھی کو بھی یہ بیٹا بہت ہی پیارا تھا، ایک تو بڑھاپے کی اولاد، دوسرے اکلوتا بیٹا۔ بوڑھا اسے نظر بھر کر دیکھتا بھی نہ تھا۔ اس لڑکے نے ان 12 جنگلی گھوڑوں کو سدھانے کی ٹھانی اور انہیں سواری بنانے کے لیے لگامیں، رسے اور پھندے بنانے لگا۔ کھلے باڑے میں 3-4 دن کی کوشش کے بعد نوجوان کی محنت پلے پڑنے لگی اور وہ سفید گھوڑے سے پھدک کر چند قدموں تک جنگلی گھوڑوں پر بھی پیٹھ سواری کرنے لگا۔ ایک روز سب سے منہ زور جنگلی ابلک نے، جو پٹھے پر ہاتھ دھرنے نہیں دیتا تھا، اس نے خوبرو جوان کو ہوا میں اچھالا اور گدے کی طرح زمین پر پھینک دیا۔ نوجوان کی ران کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹ گئی اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ اس خوبرو کی معذوری کی خبر سن کر بوڑھے کے گھر پر افسوس کرنے کے لیے آنے لگے اور کہنے لگے، واقعی آپ ٹھیک کہتے تھے، ہم جن گھوڑوں کو ایک نعمت سمجھے تھے وہ ایک بہت بڑی زحمت ثابت ہوئی۔ کیا بیٹھے بٹھائے چاند سے گبرو کو گہن لگ گیا، اور وہ بھی اس عمر میں کہ تمہارا آخری پہرا ہے اور یہی تمہاری اکلوتی اولاد ہے۔ جب بڑھاپے کا سہارا ہی کمزور پڑ جائے
تو بڑھاپا کس طرح سے بسر ہو؟ پہلے تو تم صرف غریب ہی تھے، اب بے سہارا بھی ہو گئے۔ بوڑھے نے کہا، بھائیو، آپ پر تو نتیجے نکالنے کا بھوت سوار ہے اور آپ ہر وقت حتمی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دور نہ جایا کرو اور اتنی دور نہ جاؤ۔ صرف اس قدر کہو کہ لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بس۔ ہمیں کیا معلوم کہ یہ سہارا ہے یا سہارا نہیں ہے؟ پہلے مضبوط تھا، اب معدوم ہے۔ پہلے توقع تھی، اب تعسف ہے۔ یہ تو بس ایک خبر ہے، ایک ٹوٹا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ اس سے آپ نے پورا کل کیسے تیار کر لیا؟ پوری کہانی کیوں کر بنا لی؟ پھر بوڑھے نے کہا، آپ کا شاید کچھ اور خیال ہو، لیکن میرا مشاہدہ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ ٹکڑوں میں اور ٹوٹوں میں ملتی ہے، اور کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ پورے کل کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے کل موجود ہی نہیں، پھر میں فیصلہ کیسے دوں اور حتمی بات کس طرح سے کروں؟ اس واقعے کے چند ماہ بعد بوڑھے کے ملک پر کسی قریبی بادشاہ نے حملہ کر دیا اور دونوں ملک جنگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ملک میں جبری بھرتی کا نکارہ بج گیا اور شاہی کرندے گاؤں گاؤں کریا کریا جا کر صحت مند لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے لگے۔ جب وہ بوڑھے کے گاؤں میں پہنچے تو ہر قابل کار مرد کو میدان جنگ میں لے جانے کے لیے رتھوں میں ڈالنے لگے، ماں سوائے گاؤں کے چند بوڑھوں اور سفید گھوڑے والے بوڑھے کے نوجوان بیٹے کے، جس کی ران کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ سارے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بوڑھے باپ اور بوڑھی مائیں بین کر رہی تھیں۔ سارا گاؤں صحت مند مردوں سے خالی ہو چکا تھا اور بیویاں اور بہنیں دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر دھاڑے مار رہی تھیں۔ روتے سسکتے اور کراہتے ہوئے لوگ بڈھے کے دروازے پر پہنچے اور نوحہ کرتے ہوئے بولے، تو واقعی خوش نصیب ہے اور تیرے کرم ہم سب سے اچھے ہیں۔ تیرا نوجوان بیٹا تیری آنکھوں کا نور اور بڑھاپے کا سہارا ہمیشہ کے لیے تیرے پاس رہا، اور ہمارے سارے مرد جنگ کی بھٹی میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اونچے اونچے بیان کرتے ہوئے یک زبان ہو کر کہا، یہ جنگ لمبی ہو گئی ہے اور ہمارے محاذ پر گھمسان کا رن پڑا ہے۔ ہمارے لوگوں میں سے کوئی بھی واپس نہ آئے گا اور تم اپنے بیٹے کے ساتھ آرام کی زندگی بسر کرو گے۔ بوڑھے نے چڑھ کر کہا، تم لوگوں سے تو بات کرنی ہی فضول ہے۔ تم بات سے بات نکالنے کے عادی ہو گئے ہو اور آگے ہی آگے چلتے جاتے ہو، خود ہی نتیجے نکالتے ہو اور خود ہی فیصلے صادر کرتے ہو اور آپ ہی حکم بن کر بیٹھے ہو۔ بات صرف اتنی ہے کہ تمہارے گھروں کے مرد جنگ پر بھیج دیے گئے ہیں اور میرا بیٹا نہیں لے جایا گیا۔ اور کوئی کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی؟ اتنی چھوٹی سی خبر پر کوئی کس طرح سے فیصلہ دے سکتا ہے؟ کیونکہ پوری حقیقت تو سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم ہی نہیں۔ پھر وہ بوڑھا بولا، میں تم لوگوں کی سوچ سے تنگ ہوں۔ آج سے میرے اور تمہارے راستے الگ، ہمارا گزارا ایک ساتھ ممکن نہیں۔ پھر اس چینی بوڑھے نے اپنا بیٹا اور گھوڑے ساتھ لیے اور اس گاؤں سے کوچ کر گیا۔ ٹو واچ مور ویڈیوز ہمارے چینل بیا اور مالا کو سبسکرائب کیجیے۔